سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اس وقت عالمی سطح پر بھی اور عالمی ادارہ صحت نے بھی مزید اقدامات کی بات کی ہے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی، اور عوام سے بھی کہا ہے کہ وہ مزید اس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور بچنے کے لیے آئسولیشن میں رہیں، لمبے عرصے تک یہ جا سکتا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے۔ اس وبا سے بچنے کے لیے جو ہدایات ڈاکٹر صاحبان دے رہے ہیں ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ واضح بیان دیا جا رہا ہے کہ اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی اور اس کے لیے کوئی ابھی تک علاج بھی تجویز نہیں ہوا، اس سے بچنے کا جو واحد ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، دوسرے سے جدا رکھو، اور یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے ہاتھوں کو بار بار دھوو، مسافہ نہیں کرو، ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھو، ماسک لگاؤ، دیگر چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اس سے بچنے کا ذریعہ جہاں یہ احتیاط ہے وہاں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ساری کائنات اللہ کی مشیت کے تحت ہی چل رہی ہے۔ بیماریوں کے اسباب میں تاثیر رکھنے والی ذات بھی رب تعالی کی ہے، اور ان اسباب سے تاثیر کو واپس بھی وہی ذات لے سکتی ہے، اور اسی ذات کی رہنمائی اور مدد سے ہی اس کا علاج دریافت ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی حضور گڑ گڑا کر ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، دعا کریں اے اللہ اپنے بندگان پر کرم فرما، اے رحیم رب، اے کریم رب، اس وبا کو ہم سے اٹھا لیں۔ اچھا علامہ صاحب، اس وقت ظاہر ہے جب مزید سخت لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ماہرین کی رائے پر عمل کیا جائے، گزشتہ روز بھی ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا، اور اس وقت بار بار یہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ ایک جانب ماہ رمضان کی آمد ہے، ظاہر ہے اس میں مساجد کا ایک بنیادی کردار ہے، عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مساجد کا جو فیصلہ ہوا اس میں ایک تو علماء کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کس نوعیت کی ہے، اور اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں علماء کا کیا رول ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالم دین مسجد میں نماز باجماعت طے شدہ شرائط کے تحت کرانا چاہتا ہے تو وہ عالم دین ہی ذمہ دار ہوگا کہ اگر اس جماعت کی وجہ سے کوئی شخص کرونا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری میں، تو اس کی ساری الا بلا اس عالم پر آئے گی۔ ہمارے مجتہدین اور فقہاء نے کیونکہ بڑا واضح فرما دیا ہے، نجف و قم سے جو ہمارے لیے مراجع تقلید ہیں، جن کی فقہ جعفری کے مطابق شیعہ حضرات تقلید کرتے ہیں، اور انہی کی بات پر ہی عبادات کی ادائیگی میں عمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرما دیا ہے کیونکہ نماز باجماعت مستحب عمل ہے، ثواب کے لیے ہے، اور واجب نماز میں جماعت ہے، مستحب نماز میں جماعت نہیں ہوتی۔ مستحبی نمازوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ نوافل گھر میں پڑھ کر آؤ، اور واجب نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ۔ ویسے فرادہ نماز مسجد میں پڑھیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت کے کہ انسان واجب نماز گھر میں پڑھے۔ ظاہر ہے یہاں تک بھی ہے کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی نماز بغیر مسجد کے ہوتی نہیں، یعنی اس کو کامل ثواب نہیں ملتا۔ مسجد کی اہمیت لا شک بہت زیادہ ہے۔ مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو مسجد کا دروازہ کھلا رہے، اس کے لیے ہماری تجویز تو یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ 4، 5، 10، 6 فٹ کے فاصل پر بیٹھ کر نفل نماز، واجب نماز خود فرادہ پڑھ کے اور اللہ سے راز و نیاز کریں، دعا کریں، استغفار کریں۔ لیکن نماز باجماعت فقہ جعفری کے پیروکار جو ہیں
وہ انجام نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے فقہا کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ تو فیصلہ ایک اعلیٰ سطح پر ہوا ہے، اس میں تمام مسالک علماء بھی موجود تھے، تو اس فیصلے میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر وبا پھیلنے لگی تو پھر اس پہ وہ انتظامیہ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی ہے، کوئی دوبارہ نیا فیصلہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ میں تو پھر درخواست کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کی جان کے دشمن نہ بنے۔ انسان اپنی ذمہ داری تو لیتا ہے، لیکن میری وجہ سے اگر دوسرے کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو میں خود کو دوسرے سے جدا رکھوں، کیونکہ اگر میری وجہ سے دوسرا بندہ بیمار ہو گیا تو ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ جو سبب بنے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اگر میری وجہ سے دوسرے بندے کو موت واقع ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے، جو بیماری میری وجہ سے لگی ہے، تو اس کی دیت بھی میرے پر آئے اور مجھے قاتل کے عنوان سے لیا جائے۔ اس میں جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کی جائے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ اور استغفار۔ جی اللہ ہی اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ وہ جو بات کر رہے تھے ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، کرونا سے لڑنا نہیں، اللہ سے مدد لے کر کرونا سے بچنا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق میں بیمار کرنے کی تاثیر موجود ہے۔ اللہ اپنی اس مخلوق کو اٹھا لے، بس یہ اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی مدد سے کرونا سے بچنا ہوگا۔ اللہ کی مدد سے کرونا سے بچنا ہوگا۔ بہت شکریہ، علامہ افتخار نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء کا بڑا بنیادی کردار ہوگا۔ ماہ رمضان میں مساجد میں علماء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ جو ایس او پیز طے کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس پر عمل پیرا ہوں، اور نمازیوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مساجد میں اگر آتے بھی ہیں تو پھر ایس او پیز پر عمل کریں، ورنہ کوشش کی جائے کہ الگ نماز گھروں میں ادا کی جائے اور نہ سبب بنا جائے کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کا مریض ہے تو وہ دوسرے کے لیے اگر سبب بنتا ہے بیماری کا تو پھر وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے اور ریاستی قوانین پر عمل درآمد کیا جائے۔